بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 19ویں صدی کے آغاز میں لاہور پر قبضہ کیا۔ ایک اندازے کے مطابق رنجیت سنگھ نے پنجاب پر 40 سال حکومت کی۔ یہ وہی دور ہے جس میں سکھوں کو بر صغیر پر مکمل طور پر حکمرانی کرنے کا موقع ملا۔ اس خطے میں ہندو اور مسلمانوں کی حکمرانی کی تاریخ کئی ہزار سال پر محیط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مغل تعمیرات جو اپنی مثال آپ ہیں ان کو مسمار کیا اور سونے اور چاندی کی میناکاری اور قیمتی پتھر جس سے دیواروں پر میناکاری کی گئی تھی سب اتروا لیے، اور لاہور آصف خان کا مقبرہ اس سے سنگ مرمر کا پتھر بھی اتروا دیا گیا اور مقبرہ نور جہاں کے حصوں کو مسمار کروایا اور قیمتی پتھر جو مقبرے میں لگے تھے اتروا لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کانا کے دور میں لاکانیت کو سکھا شاہی کا نام دیا گیا اور سکھا شاہی کی اصطلاح لغت کا حصہ بنی۔ وہ پنجاب کے عظیم سپوت نہیں، قاتل اعظم تھا۔ وہ انسان دوست نہیں، انسانیت کا دشمن تھا۔ وہ مذہبی روادار نہیں، ہمارے مذہب اسلام کا دشمن تھا۔ ظلم تو یہ ہے کہ سرکار نے جس بادشاہی مسجد کے سامنے رنجیت سنگھ کانا کی مورتی سجا رکھی ہے، رنجیت سنگھ نے نعوذ باللہ اس بادشاہی مسجد کو استبل بنایا تھا۔ مورخین کے مطابق اسی مسجد میں 3 ماہ تک اذان کی آواز نہ سنی گئی۔ قبضے کے بعد لاہور اور ملتان میں جس بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ کی المناک داستان ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ اس نے تمام قوموں کو یکجا کیا۔ گورنر نے رنجیت سنگھ کی تعریف کر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ ان کو اپنے کلمات واپس لینے چاہیے۔ ہمارے گورنر صاحب ہوں یا ان کی سوچ کے کچھ اور دوست، وہ مسلم فرما روا نواب مظہر خان شہید کے مقابلے میں رنجیت سنگھ کانا کو ہیرو قرار دیتے ہیں اور سکھوں سے ہمدردیاں رکھتے ہیں۔ حالانکہ سکھ پنجاب الگ اور مسلم پنجاب الگ۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب سکھوں کا کڑا کریان، کیس کچھا اور کنگا بھی ثقافتی نہیں۔ مشرقی پنجاب کے سکھ اپنی پنجاب زبان کو سکھوں کی مذہبی زبان قرار دیتے ہیں۔ وہ پنجابی ثقافت کو بھی اپنی مذہبی ثقافت کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے انگریز دور سے لے کر آج تک پولیس اور فوج میں بھی اپنے مذہبی پگڑی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ سکھ بظاہر پنجاب آ کر جتنی خوشامد کریں، وہ لاہور اور ننکانہ صاحب کو اپنا قبلہ کعبہ قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، 1818 عیسوی میں رنجیت سنگھ کانا نے صرف لاہور کی شاہی مسجد کو استبلی نہیں بنایا، مسجدوں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی، ساتھ ساتھ مسلم بچوں کو بھی تگ و تیگ کیا، اور اس کے علاوہ بھی مظالم کی داستان تاریخ کا حصہ ہیں۔ سکھوں نے دوسری مرتبہ مسلمانوں پر ظلم تقسیم کے وقت کیا۔ بادیش باخیر ایاز امیر جو باتیں بوجھا کسی مجمع میں نہ کہہ سکے تھے، ان کے قلم نے صفحہ کرتاس پر بکھیر دیے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ اس تمام پیش منظر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک ظالم حکمران تھا۔ اس جیسا حکمران پھر کبھی اس دھرتی کو نصیب نہ ہوا۔ تاریخ یہ حقیقت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے کہ مہاراجہ کے عہد میں پنجاب کے مسلمانوں کی مذہبی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا۔ انگریز مورخ سر لیپل گریفن نے اپنی شرح آفاق کتاب رنجیت سنگھ میں لکھا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اونچی آواز میں اذان دینے کی ممانعت کر دی تھی۔ اسی طرح کنہیا لال ہندی کی شرح آفاق تصنف لاہور، جس کو کلب علی خان فائق نے مرتب کیا اور اسے مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع کیا، اور صفحات رنجیت سنگھ کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چیرہ دستیوں اور ظلم اذیتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ فتاوی عالمگیرہ کے مصنف اورنگزیب عالمگیر کی تعمیر کردہ بادشاہی مسجد کی جو بے حرمتی اور پامالی رنجیت سنگھ نے کی، اس کا تصور محال ہے۔ تاریخ لاہور کے صفحہ نمبر 158 پر مصنف نے لکھا کہ اس مسجد کی آرائش کا سامان فرش، جھاڑ، فانوس وغیرہ لاکھوں روپے کا تھا۔ جب زمانے نے پلٹا کھایا اور سکھ سلطنت قائم ہوئی تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وقت کی اس مسجد میں توپ خانہ بنایا گیا۔ کبھی پلٹن اور سواری کی فوج کی چھاونی رہا کرتی تھی۔ سکھ پتھروں کی سلیبیں اکھاڑ کر لے گئے۔ اف خدایا، جب سکھوں کی سواری کی فوج کی آماج گاہ عالمگیری مسجد کو بنایا گیا ہوگا تو مسجد کو فوجوں اور گھوڑوں کی موجودگی میں گویا استبل بنا دیا گیا تھا۔ اس طرح مستی دروازے کے اندر واقع مسجد کو رنجیت سنگھ نے مسلمانوں سے چھین کر بارود خانہ بنا دیا، جس میں ہر وقت بارود کا ذخیرہ ہوتا اور فوجی ہوتے۔ بعد میں یہ بارود خانہ والی مسجد مشہور ہوئی۔
کشمیری بازار میں چوک رنگ محل کے قریب خوبصورتی کا شاہکار سنہری مسجد کے قریب سکھوں نے باولی کا مکان بنایا اور اس میں گرنتھ صاحب رکھا گیا۔ تو باولی کے بھائی سکھ اکالی داس اس مسجد کے در پہ ہو گئے تو رنجیت سنگھ نے ان کے کہنے پر مسجد سے خطیب کو نکال دیا۔ اکالیوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا۔ تمام مسجد میں گوبر کا لیپ دے کر اس میں گرنتھ رکھ دیا گیا۔ مسجد کی دکانوں کی آمدنی ضبط کر کے باولی کو دے دی گئی۔ تاریخ لاہور صفحہ 164۔ بادشاہی مسجد کے علاوہ مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہاں اور مقبرہ آصف جہاں ایسے عہد مسلمانی کی خوبصورت اور مقدس عمارت کو رنجیت سنگھ نے جس طرح تاراج کیا، اس کی مثالیں بھی تاریخ میں کم ہی ملیں گی۔ تاریخ لاہور کے صفحہ نمبر 337 پر اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ مقبرہ جہانگیر، مقبرہ شاہجہاں اور مقبرہ آصف جہاں یہ تینوں ایسی عمارتیں تھیں جن کا ثانی سوائے تاج محل کے دوسرا ہندوستان تک میں نہ تھا، مگر سکھوں کی بے رحمی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی دست اندازی نے ان مکانات کو سخت صدمہ پہنچایا۔ آصف جہاں کے مقبرے کا سامان چاندی، سونے کی کندیلیں، جھاڑ، فانوس اور فرش وغیرہ مقبرہ جہانگیر سے کچھ ہی کم تھا۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم سے اس کا پتھر بھی اتارا گیا تو مقبرہ کھنڈر بن گیا۔ یہ چند لرزہ خیز نمونے ہیں اس شفاق حکمران کے جو ایک کالم نگار اور ظالم حکمران ٹھہرا، لاکھوں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق 25,000 اور غیر سرکاری ریکارڈ کے مطابق 80,000 خوبصورت مسلمان دوشیزاؤں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے باوجود ہمارے کچھ بھائیوں کو سمجھ نہیں آئی۔ سکھوں کی سوچ اور نفسیات کو جہاں تک سمجھا وہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ پنجاب سے ہریانہ الگ ہو گیا، پنجاب سے ہماچل پردیش الگ صوبہ بن گیا، اور آن کی دہلی کے چلے جانے کا بھی کوئی افسوس نہیں۔ البتہ ان کو اگر کوئی افسوس ہے تو وہ لاہور اور ننکانہ صاحب کا ہے، اور ان میں سے ہر صورت حاصل کرنے کی تڑپ اور تمنا موجود ہے۔ ملتان کے بعد رنجیت سنگھ نے کشمیر پر حملہ کیا۔ 1819 میں رنجیت سنگھ کی فوج سری نگر میں داخل ہوئی تو اغوانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا گیا۔ محمد دین فوک نے اپنی تصنف مکمل تاریخ کشمیر کے صفحہ نمبر 705 پر لکھا ہے کہ اغوانوں کی حکومت اگر تلخ گھونٹ تھی تو خالصاً بہادر زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے۔ انہوں نے اسلامی عبادت گاہوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ یہ درست ہے کہ رنجیت سنگھ کی حکومت میں کچھ مسلمان بھی شامل تھے، اور فقیر سید وحید الدین نے اپنی کتاب اصلی رنجیت سنگھ میں ایسے ایک سیکولر حکمران قرار دیا ہے۔ لیکن فقیر صاحب کا خاندان رنجیت سنگھ کے دربار سے وابستہ تھا۔ اس خاندان نے لاہور کے فقیر خانہ میوزیم میں رنجیت سنگھ سے متعلق بہت سے نوادرات کو محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ میوزیم تاریخ کے طالب علموں کے لیے بہت کچھ جاننے کا مقام ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے رنجیت سنگھ کو وہ مقام دے دیں جو فقیر سید وحید الدین نے دیا تھا۔ ہم ڈاکٹر محمد جہانگیر تمیمی کی کتاب سکھ مسلم تعلقات کو کیسے نظر انداز کر دیں، جس میں شامل اکثر معلومات کا ذریعہ سکھ مسلم مصنفین کی کتابیں ہیں۔ یہ کتاب کچھ سال پہلے سینیٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز یونیورسٹی آف پنجاب لاہور نے شائع کی تھی، اور یہ کتاب پاکستان کے ہر سیاستدان، ہر صحافی اور ہر فوجی افسر کے علاوہ تمام بیوروکریٹس اور سفارتکاروں کو پڑھنی چاہیے۔ اس کتاب کا انتساب بر اعظم پاک و ہند میں سلسلہ قادریہ کے میر کاروں اور سکھ قومیت کے روحانی سرپرست حضرت میاں میر کے نام ہے۔ اس کتاب میں سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان کچھ تاریخی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں بابا گرو نانک کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ جو کتاب کے صفحہ نمبر 329 کی زینت ہے۔ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ لیکن دوسری طرف ڈاکٹر محمد جہانگیر تمیمی نے فقیر سید وحید الدین کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا ہے کہ رنجیت سنگھ کاڑا مذہبی رواداری کا قائل تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر رنجیت سنگھ مذہبی رواداری کا قائل ہوتا تو اذان اور گائے ذبح کرنے پر پابندی نہ لگاتا، اور سید احمد شہید پوپی بنگال اور بہار سے مسلمانوں کا قافلہ لے کر جہاد کے لیے پنجاب نہ آتے، اور سندھ، ہزارہ اور کشمیر کے مسلمان ان کا ساتھ نہ دیتے، اسی رنجیت سنگھ کاڑا نے مہاراجہ گلاب سنگھ کو جموں پر مسلط کیا اور اس کا ذریعہ لداخ تک پہنچا، اور آخر کار اس گلاب سنگھ نے پورے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ تمیمی صاحب نے سکھوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے فروغ کو قائد اعظم کی تعلیمات کا اہم تقاضا قرار دیا ہے،
وہ बाबा गुरु नानक को अकीदत पेश करने को तैयार हैं, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह को नहीं। लिहाजा हमें इस गैर ज़रूरी बहस से निकलना चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू, सिख, मसीहों और दीगर गैर मुस्लिमों को हमें बतौर मुसलमान होते हुए इस्लामी तालीमात के मुताबिक अक़लियत समझना चाहिए और अक़लियतों की इबादत गाहों और उनका तहफ़्फ़ुज़ तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। रणजीत सिंह ने घोड़ों की खातिर लाखों मुसलमानों का कत्ल किया और इनकी जागीरें लूटी। सैयद अहमद बरेलवी और दूसरे मुसलमान मुजाहिदीन या इन घोड़ों का जिक्र करने बैठा जिनसे ये रणजीत सिंह की जंगें हुई तो पोस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी अब ये आपके ईमान और आपके खून का तकाजा है कि आप राजा दायर या रणजीत सिंह को हीरो मानते हैं या सैयद अहमद बरेलवी या अब्दाली को। हमारे कुछ दानिश्वर चाहें भी तो वाघा बॉर्डर पर वीज़े की पाबंदी हमारी नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ ख़त्म नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे हमसाये के तौर पर रहने के लिए तैयार नहीं। तो आज का वीडियो पैगाम आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ख़ास कर रणजीत सिंह काणा के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।